عریان ننگے ناچ رہے ہیں، مگر یہ حکومت اس کی تب چلے گی جب یہ خود اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سر تسلیم خم رکھے گا۔ اگر یہ ادھر سے بغاوت کرتا ہے اور اطاعت نہیں کرتا تو پھر اس کی اطاعت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی پاکستان کے نظام کے اندر یہ چیز سر فہرست ہے کہ اطاعت حکمرانوں کی جائے گی، اس شرط پر کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اگر وہ اطاعت امریکہ کی کرتے ہیں، یہود و ہنود کی کرتے ہیں، غیر مسلم حکمرانوں سے دوستیاں کر کے ان کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، تو پھر شریعت ان کی اطاعت کا حکم کینسل کر دیتی ہے۔ اور پاکستان حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں ایسے لوگ حکومت کریں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو زمین پہ نافذ کریں۔ اور جس وقت ایک شخص اس کام کے لیے نکلتا ہے تو یہ کام امت میں سر فہرست کاموں میں ہے کہ ایک شخص زمین پر عدل کا نظام نافذ کر رہا ہے، ظلم کے خاتمے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے، تو اللہ کے دربار میں اس وقت کے لوگوں میں وہ سب سے پسندیدہ انسان ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر جو ایسا حاکم ہو اس کے خلاف بولنے سے پھر روکا گیا کہ تم اس کے خلاف بول نہیں سکتے، اور پھر اس کے فضائل بیان کیے گئے، اس کے ایک ایک فیصلے کے لحاظ سے شریعت مطہرہ میں اجر و ثواب کا ذکر کیا گیا، یہاں تک کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ عدل ساعت افضل من عبادت 60 سنتن، ایک گھڑی کا عدل 60 سال بندگی سے زیادہ مقام رکھتا ہے۔ اب عدل کی روزانہ ڈیمانڈ ہے، عدل کی ہر وقت ڈیمانڈ ہے، عدل کی روئے زمین پر نظام کے اندر سب سے بنیادی ڈیمانڈ ہی عدل کی ہے۔ گلی گلی میں عدل، شہر شہر میں عدل، ہر طبقے میں عدل۔ تو اس عدل کی بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کا جو نظام ہے اس کی بنیاد رکھی، اور جب اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر ویرانیاں آتی ہیں۔ یعنی پاکستان کی خوشحالی اور باقی ملکوں کی خوشحالی، یعنی جو غیر مسلم کنٹریز ہیں، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جس طرح اب یہ سمجھ لیں کہ کچھ کام کچھ لوگوں کی ریفریشمنٹ ہے اور ہمارے ہاں وہ حرام کاری ہے۔ کچھ لوگ عریان ننگے ناچ رہے ہیں اور مرد و زن، تو یہ ان کی تفریح ہے، یہ ان کی خوشی ہے، اور ہمارے ہاں یہ شریعت سے بغاوت ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ کچھ لوگ وہ اسے اپنا کلچر کہہ رہے ہیں، جبکہ ہمارے نزدیک اس پر اللہ کی طرف سے عذاب آنے کا خطرہ ہے۔ اس بنیاد پر اوروں کے نظام اور پاکستان کے نظام میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے یوم من امام عادل افضل من عبادت 60 سنتن۔ پاکستان میں نظام ایسے بندے کے ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ جس کا ایک دن 60 سال کی بندگی سے بڑا مقام رکھتا ہو۔ حد یقام فی الارض بحقہ ازکی فیہا من مطر 40 یوما۔ اب بارش نہ برستی ہو، قحط پڑا ہوا ہو، ہر چیز بھسم ہو رہی ہو، جانور مر رہے ہوں، اور فصلیں سبزہ سب ختم ہو رہا ہو،
تو بارش ہو جائے تو اس سے کتنی ہریالی، کتنی خوشحالی آئے گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک شرعی حد نافذ کی جاتی ہے، مثلا چوری کی بنیاد پر چور کا ہاتھ کاٹا گیا، زانی پر حد لگائی گئی، شرابی پر حد لگائی گئی، تطہیر کی جا رہی ہے، یعنی معاشرہ اس میں یہ نظام ہے کہ حدود اس کے اندر نافذ ہوتی ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک حد کو نافذ کرنے سے جو برکت آتی ہے وہ 40 دن کی بارش سے زیادہ ہوتی ہے۔ ازکا فیہا من مطر 40 یومن، یعنی 40 دن کے راتوں کو بارش ہو، پھر صبح سورج نکلے دھوپ، پھر رات کو بارش ہو جائے، پھر دھوپ نکلے، اب اس سے کتنی ہریالی آتی ہے، کتنی خوشحالی ہوتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میں نظام دے رہا ہوں انسانی معاشرے کے اندر، جب اس نظام پہ عمل ہوتا ہے بدی کو روکنے کے لیے، برائی کے خاتمے کے لیے، بظاہر ایک سخت چیز ہے لیکن اس کے اندر کرم کتنا ہے، فرمایا ایک حد جب قائم کر دی جاتی ہے تو وہ 40 دن کی بارش سے زیادہ اس میں اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یعنی یہ ہے نظام پاکستان جس کے پیش نظر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا کہ اس کے اندر جرائم کا خاتمہ ہو، کہ حدود نافذ ہوں، اور حدود نافذ اس نظام میں ہے جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ورنہ دوسرے تو ان کو کبھی معاذ اللہ وحشیانہ سزائیں، اور کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، اور جرائم دوسرے نظام خود پیدا کرتے ہیں۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے یہ نظام قائم کرنا ہے اس کے لیے پھر اس کی فضیلت بیان کی، اس کے لیے دعائیں کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابہ کرام بالخصوص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں لعمل العادل فی رعیتی یوم واحدہ، رعایا میں جو بادشاہ ہے وہ ایک دن رعایا کی خدمت کر رہا ہے، ایک طرف اس کا کام ہے جس کو بظاہر آج کے لوگ سیاسی کہہ دیں گے، لیکن وہ شرعی امام ہے، اس کا یہ کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل من عمل العابد فی اہلہ 100 عام، محض عابد اپنے گھر میں 1 صدی بندگی کرتا رہے، اس سے اس حاکم کا ایک دن زیادہ مقام رکھتا ہے کہ جس نے رعایا کے مسائل سنے، عدل قائم کیا، ظلم کے خاتمے کے لیے کردار ادا کیا۔ یعنی کہاں وہ 1 صدی کا روزہ، 1 صدی کا قیام، 1 صدی کی تسبیحات، اور کہاں ایک دن۔ یعنی شریعت میں نظام کی ویلیو کتنی ہے، اور نظام لانے والوں کا مقام کتنا ہے، اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برقرار کرنے والے، پھر یہ جو اس کی جو کابینہ ہوگی، اس کے جو ورکر ہوں گے، ان سب کو اس کی نیکی کا حصہ ملے گا کہ یہ سب ظلم کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص خود اس چیز کا طلبگار نہیں ہوتا کہ مجھے اپنا صدر بناؤ، مجھے اپنا وزیر اعظم بناؤ، مجھے اپنا امیر المومنین بناؤ، لیکن جس وقت اسے بنا دیا جاتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے فرشتوں کو لگا دیتا ہے
کہ جو اس کے لیے معاون بن جاتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مسند امام احمد میں یہ حدیث شریف موجود ہے، یقال للامام العادل فی قبرہ، امام عادل، یہ جو منصب غیب ہے امت میں سے، امام عادل کہ جو ہو زندہ لوگوں میں اور زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرے، یہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اسے قبر میں کہا جاتا ہے ابشر فإنک رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو خوش ہو جا کہ قبر میں تو تنہا نہیں رہے گا، تجھے برزخ میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے گی۔